تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال ہوا، بڑا پیارا سوال ہے، یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے 1419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ای الصدقہ اعظم اجرا، سرکار کس صدقے پر اللہ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے؟ ایسا کون سا صدقہ ہے جس پر اللہ ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے؟ ایسا کون سا صدقہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، فرمایا وہ صدقہ کہ جب تم بھری جوانی میں ہو، طبیعت تمہاری ٹھیک ہے، اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے، کمائی بھی تمہاری اچھی ہو رہی ہے، اور تمہارا دل کرتا ہے صدقہ دینے پہ، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کدھر کنگال نہ ہو جاواں، شیطان پیچھے پیچھے ہے، ذہن میں عجیب عجیب خیالات لاتا ہے، اور تمہیں بڑا لالچ ہے امیر ہونے کا، امیر بننے کا، پیسہ جیب میں لانے کا، جیب میں ڈالنے کا، یہ بڑا تمہیں شوق ہے۔ بڑی جوانی، عمر تمہاری بڑی بہترین ہے، بڑی جوانی نہ بھی ہو، تمہاری صحت بڑی ٹھیک ہے، اور کما بھی اچھا رہے ہو، فرمایا اس حال میں جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ اس پر تمہیں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ اچھا کما رہا ہوتا ہے نا، فیملی ہوتی ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، اس وقت یہ خیال بھی آتا ہے کہ یار میں اگر اللہ کی راہ میں نے خرچ کر دیا تو میں نے گھر میں بھی تو اپنی بیوی کو بھی کھلانا ہے، بچوں کو بھی کھلانا ہے، اور شیطان ہے وہ ہر وقت پیچھے پیچھے ہی رہتا ہے، بینک میں پیسے پڑے بھی ہو تو شیطان پیچھے ہوتا ہے، نہیں ٹھہر جاتا ہے، مک جان گے، نہ انج کر، نہ خرچ کر، گھٹ جان گے۔ حالانکہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، یہ ایمان کی بات ہے، اور اسی کو ایمان بالغیب بولتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب تمہاری کمائی اچھی ہو اور صحت ہو، تندرست ہو، بھاگ دوڑ کر رہے ہو، کمائی کا دل بھی کر رہا ہے، اچھے کھانے کھاتے ہو، اچھی سواری ہے، اچھا گھر ہے، رب نے صحت دی ہے، تمہارے ہاتھ پیر سلامت سب کچھ ہے، اس وقت تم خرچ کرنے لگتے ہو، دل میں خیال آتا ہے نہیں خرچ کیتا تے مال مک جائے گا، فرمایا اس خرچ پر اللہ بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا ساتھ ہی فرمایا اتنی دیر نہ کر دو، ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں سے آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی۔ حضور نے فرمایا اتنی دیر نہ کر دو کہ جان حلق میں آ جائے، مرنے پہ آ جاؤ، اور بستر مرگ پہ پہنچ جاؤ، نالیاں لگی ہوئی ہیں، خوراک بھی ناک سے جا رہی ہے، یا وینٹیلیٹر پہ پہنچ گئے ہو، اور اس عالم میں موت کے بستر پر جا کے تم کہو لفلان قضا کہ اینو دے دیو، اینے دا وارث اینو بنا دیو، اپنے وارثین نو کہہ رہے ہو اینو دے دیو تے اینو دے دیو تے اونو دے دیو، تے حضور نے فرمایا وقد کان لفلان، فرمایا او نہ ہو چکا ہے، اب تم جاؤ آگے۔ وہ جو وقت تھا نا جب تم نے صدقہ کرنا تھا، اللہ کی راہ میں دینا تھا، وہ وقت گزر چکا ہے۔ حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا تم کہتے ہو لفلان قضا ولفلان قضا، تمہیں کیا پتا آگے تمہارے سانس کتنے باقی، نالیاں تجھے لگی ہوئی ہے، مرنے والے ہو، فرمایا وقد کان لفلان، او آپ وانڈ لین گے، ہن تقسیم ہو جائے گا، ہن وارث آپ او بعد دا معاملہ ہے۔ تمہارا جو کام تھا دنیا میں، اس وقت تم سانپ بن کے بیٹھے رہے، اس وقت تم پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھے رہے، بدماش بن کے بیٹھے رہے، اور اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں کوئی اللہ کی راہ میں، اب تو تم جو ہے وہ اس لیے دے رہے ہو کہ نہ تمہیں کوئی کھانے کی لالچ ہے، نہ کوئی تم نے اچھے کپڑے پہن کے کسی شادی بیاہ کو اٹینڈ کرنا ہے، کسی تقریب کسی محفل کو اٹینڈ کرنا ہے، نہ تم نے اچھے کھانے کھانے ہیں، نہ تم نے اچھا جوتا پہننا ہے، نہ تمہیں اچھے گھر میں رہنے کا کوئی لالچ، نہ تمہیں اچھی سواری میں سفر کرنے کا کوئی لالچ، نہ تمہیں اچھی جگہ پہ کسی بڑی جگہ پہ جانے کا، خوبصورت جگہ کشمیر وغیرہ جس طرح اچھے ایریے سوات اس طرح، تو ایسی جگہ پہ جانے کا تمہیں کوئی لالچ نہیں، اب تم تو بستر پہ پڑے ہو، اب تمہیں پتہ ہے نہ میرے ہاتھ پاؤں ہل سکتے ہیں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں کسی جوگا، تو اب تم کہتے ہو اتنا اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو، فرمایا وہ قانون شریعت کے بنے ہوئے ہیں، وہ مل جائیں گے، وہ جس کو ملنا ہے وہ مل جائے گا، اب تمہیں یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہ کام کرنا تھا اس وقت تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے میں نے وہ شروع میں آیت پڑھی نا قرآن پاک کی کہ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت پکڑ لے، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے پھرو کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے رب تھوڑا جہا اور ٹائم نہیں دینا،
رب تھوڑی سی زندگی اور نہیں دیتا؟ فَأَصَّدَّقَ کہ میں اب ذرا میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں مسجد کی، مدرسہ کی، غریبوں کی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ یا رب میں اب نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے ذرا دوبارہ زندہ کرنا، تھوڑی سی زندگی دے دے، میں سارا کچھ تیری بارگاہ میں تیری راہ میں لٹا دوں گا۔ لیکن اس وقت پانی سر سے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو کوئی افسوس کرنے کا مطلب نہیں بنتا۔ فرمایا یہ ٹائم تب ہے جدوں رب نے تینوں گبرو جوان بنایا سی، رب پیسہ بھی دے رہا سی، صحت بھی رب نے عطا فرمائی سی، اولاد بھی دی تھی، سب کچھ تھا، یار کرنا کیا تھا؟ تم نے تھوڑا اللہ کی راہ میں تو دینا تھا۔ رب کون سا کہہ رہا ہے کہ سب کچھ دے دو؟ ہاں پہلے اپنی بیوی کا خیال کرو، بچوں کا خیال کرو، اور حضور فرماتے ہیں جو تم اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہو اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیوی کو کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ، ہاں ان سے جب بچ جائے اضافی ہو، اور عموماً ہوتا ہے اضافی، تو اس اضافی کو تم چلو آؤ۔ آج کل تو یہ ہے کہ مسیطیں دینا کچھ نہیں، تو حساب سارا اکاؤنٹیبلٹی پوری رکھنی ہے، حساب پورا کرنا ہے کہ لیاؤ جناب اے کی ہویا مسجد چین کیوں ہویا؟ مسیطہ میں عجیب بحث آ کے یہاں پہ شروع کر لیتے ہیں، یعنی کہ بھائی دینا کچھ نہیں تو حساب سارے لینے نے، کیونکہ گھر بولا نہیں جاتا، گھر بات نہیں ہوتی، اور گھر جو ہے وہ بچے بھی ہیں، اور آج کل کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے سامنے سے بات ذرا کم ہی کر سکتا ہے، بچے بھی جذباتی ہوتے ہیں، اور گھر والی تو ویسے ہی GHQ ہے، وہاں پہ بات کیسے ہو سکے؟ تو سارا غصہ پھر کس پہ اترتا ہے؟ امام صاحب آپ نے یہ نہیں کیا، قاری صاحب ہے گل ایویں کیوں ہے؟ قاری صاحب فلانی شے مسیطے اوتھے رکھنی سی تے اوتھے کیوں پئی ہے؟ اب فلانی شے انج کیوں ہے تے اوتھے کیوں ہے؟ تو مسجد کی اکاؤنٹیبلٹی وہ جن کا کام ہے ان کا کام ہے، یہ ہر مسجد والے کو پیغام ہے اس کیمرے کے ذریعے سے کہ ذرا خیال کرنا چاہیے کہ جو ہے آپ کا کام ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب ہر ایک کو یہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اچھے لوگ بھی ماشاءاللہ ہوں گے، اچھا خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو جتنا عطا فرمایا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر لیا ہے۔ آپ جتنے حساب مسجد والوں سے لیتے، جتنے حساب آپ علماء کرام کے کرتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، تو کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی خدمت کی ہے مسجد کی، آپ نے کتنی خدمت کی ہے مدارس دینیہ کی۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرنا چاہتے ہیں، خرچ کرتے بھی ہیں، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، خرچ غلط جگہ پہ کر جاتے ہیں، اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بڑا اہل ہے اس کو تو دینا چاہیے، لیکن وہاں پہ دینا بنتا نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال یہاں پہ دے رہا ہوں، آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی۔ ایک مزار شریف ہے، بزرگ قبر میں تشریف لے گئے، مزار شریف بن گیا، اوپر گنبد شریف بن گیا، ٹھیک ہے مزار مکمل بن گیا۔ اب لوگ آتے ہیں حاضری دینے کے لیے، حاضری ہو جاتی ہے، سلام بھی ہو جاتا ہے، فاتحہ شریف بھی ہو جاتی، آنا بھی چاہیے۔ آپ وہاں آئیں، بیٹھیں، تصور جمائیں، اگر وہ صاحب مزار آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ وہاں پہ مراقبہ بھی کریں، آپ وقت وہاں پہ سپینڈ کریں، لیکن جاتے ہوئے جو آپ مزارات میں پڑے ہوئے ان گلوں میں ڈال جاتے ہیں، دسو بابے نون دی لوڑ ہے؟ دسو نا، ہے ضرورت؟ تو وہ بابا، وہ تو گورنمنٹ یا تو وہ اوقاف کے تحت ہوا تو وہ اوقاف والے لے جائیں گے۔ تو ہم جو دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب میرا فلانا مسئلہ حل ہو جاوے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار پہ میں اتنے ڈال کے آ رہا ہوں۔ یار یہ آپ مدارس دینیہ کو دیں جہاں پہ بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں دیں جہاں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کسی غریب کو دیکھیں، کسی پڑوسی کو دیکھیں، وہ ان بزرگوں کو اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ فاتحہ شریف پڑھیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات کہ آپ وہی پیسہ کسی غریب کو دے کے دعا کریں، یا اللہ جڑا میں آپ پیسہ دیتا ہے ان دا ثواب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دی روح نو پہنچا دے۔ یہ جو میں نے مدرسہ کی یا مسجد کی خدمت کی ہے اس کا ثواب حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی روح کو پہنچا دے۔ تو جس مدرسہ، جس مزار کے ساتھ متصل کوئی مدرسہ بنا ہوا ہے آپ وہاں پہ دیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی پیسہ مدرسے میں لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ ایسے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جناب ایویں ہی بس وہ ڈبے وچ وہ جو بکس پڑا ہوتا ہے اس کے اندر ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کبھی سوچا بھی ڈالنے کے بعد یہ جاتا کہاں پہ ہے؟ اتنا تو خرچ وہاں پہ نہیں ہوتا کہ جتنی ان کی آمدن بن جاتی ہے، اور پھر ہم لوگ یہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مسجدیں زیر تعمیر ہیں، ہماری مسجدیں نہیں بن رہی ہیں، ساڑھے مدرسے نہیں بن رہے۔ ہمارا شعور کتنا ہے، ہم نے توجہ اس جانب کتنی کی ہے، اپنے مدارس کی جانب، اپنی مساجد کی جانب ہماری توجہ کتنی ہے، ہماری وہ ڈولوں پہ
اور اس طرح کے کاموں پہ ہماری توجہ ہوتی ہے کہ بس ہم وہاں پہ پیسے اڑاتے رہیں، لیکن جو اس طرح کے اچھے کام ہیں جہاں پہ باقاعدہ ضرورت بھی ہے کہ یہی لوگ دین پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، حدیث سمجھ کے، فقہ سمجھ کر کل کو آپ کو مسائل بتائیں گے، کل کو دین اسلام کا کام کریں گے، پیغام عام کریں گے، تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے محلے کی مسجد کو دیکھیں، آپ اپنے محلے کے مسجد کے امام کو دیکھیں، بجائے اس سے کہ جناب باہر آپ تلاش کریں کہ میں فلاں جگہ پہ گیا میں غریبوں کی خدمت کرنے، میں فلاں بیکورڈ علاقے میں چلا گیا غریبوں کی خدمت کرنے۔ آپ کے محلے میں کوئی نہ کوئی غریب موجود ہوگا، ایسے سفید پوش موجود ہوتے ہیں، اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا زیادہ تر انہیں ضرورت نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، اور جو سفید پوش ہوتے ہیں بیچارے واقعی جو حاجت مند ہوتے ہیں وہ ہاتھ پھیلاتے بھی نہیں ہیں، وہ جھولی پھیلاتے بھی نہیں ہیں، وہ سوال کرتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ آپ تلاش کر کے ان لوگوں کو دیں۔ تھوڑی یہ بھی کوشش کر لینی چاہیے نا، اگر بیمار ہو تو چنگا ڈاکٹر بھی تو لب بھی جاندہ ہے، اکاڑے تک بھی جاندے ہو، تو پھر جدو ایمرجنسی ایتھو THQ کہہ دے کہ آپ جناب جائیں لاہور لے جاؤ، تو پھر لاہور بھی لے جاندے ہو۔ تو اب جب اتنی تکلیف ہم کر سکتے ہیں تو ہم نے جو اپنی آخرت کا سامان کرنا ہے، وہاں جو ہم نے پیسہ لگانا ہے، آخرت کے محلات تیار کروانے ہیں، اپنی آخرت درست کرنی ہے، ہم اس کے لیے بھی تو کوشش کرنی چاہیے۔ تھوڑی سی ہمیں اس کے لیے سردردی لینی چاہیے، ہیڈک لینی چاہیے کہ جناب یہ جو خرچ کرنا ہے یہ میرا صحیح تو خرچ ہو رہا ہے، حاجت مند تو ہے، میں جہاں پہ لگا رہا ہوں کیا اس جگہ پہ اس کو ضرورت ہے بھی؟ تو یہ معاملات ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ تم بھری جوانی کے اندر اچھا کما رہے ہو جس وقت تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم، کہ جو میں نے بات ابھی کی نا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی داود کی حدیث پاک ہے، کہ انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وفات پا گئی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داود کی حدیث پاک 1679، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی جان فوت ہو گئی ہیں، تو کون سا صدقہ کروں تو میری امی کو قبر میں زیادہ سکون ملے گا؟ کی شے صدقہ کراں تے اوندا ثواب زیادہ ملے گا، میری امی نو قبر وچ زیادہ سکون ملے گا؟ تے سرکار نے فرمایا الماء، پانی صدقہ کرو۔ کیا کرو؟ پانی۔ اور پھر انہوں نے فحفر بیرا، اور انہوں نے پھر کنواں کھودا، وقال هذه لأم سعد، یہ میری ماں کی خاطر میں نے کنواں کھود دیا ہے، اب لوگ قیامت تک جب تک پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب میری امی کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اب اس کے تحت علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ پانی صدقہ کرو اس کا زیادہ ثواب ہے، کیوں؟ آپ میں سے جو حضرات حاجی ہیں یا جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، بائی دا وے جو عمرہ کر لے وہ اپنے ساتھ حاجی نہ لکھوائے، حاجی لکھوانے کی اجازت صرف اسے ہے جو حج کر کے آئے۔ عمرے والے بھی بعض لوگ ساتھ حاجی لکھوا لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ عمرہ ہے اور حج ہے نا، اصلاح کی ضرورت ہمیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے کنواں کھود دیا، انہوں نے کہا کہ ہذہ لأم سعد۔ اب اس پر علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں یا خاص طور پہ عرب شریف ہے، حجاز مقدس، وہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہ گرم علاقے ہیں، وہ ریتلے علاقے ہیں، وہاں پہ گرمی بڑی ہوتی ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت پانی کی ہے۔ تو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بندے نو پیاس لگی بڑی زیادہ، دوڑے سامنے آیا، پانی یار پانی دو، آپ وہاں پہ چائے ڈال کے اس کو دے دیں، یار ہے پی شاباش، یہ میں تمہیں مفت میں دے رہا ہوں تم پیو۔ تو اب بتائیں آپ پانی پلائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا یا چائے پلائیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا؟ پانی کا ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طرح اگر سخت سردی پڑ رہی ہے اور ایک بندہ آ گیا ہے آپ کے پاس اور آپ اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، ٹھنڈا برف والا پانی آپ اس کو ایک گلاس پیش کر دیں، تو اس پر زیادہ ثواب ملے گا، یا آپ اگر چائے اس کو دیں گے تو اس پر زیادہ ثواب ملے گا، چائے پر ثواب ملے گا۔
تو موقع محل دیکھ کر کے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون وہ حق مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، ان معاملات کو دیکھ کر اپنے آپ کو مکمل باشعور کر کے یہ معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی خدمت کرنے کی اور اپنے صدقات و خیرات کو صحیح جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔